بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا۔ آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد جو پچھلے دنوں ایک بڑا وحشیانہ واقعہ منظر عام پر آیا، جس میں کچھ درندوں نے وحشیانہ کام کیا اور ایسی درندگی کی جو کہ ہم سب کو بحیثیت قوم جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اس وحشیانہ سفاک عمل کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں اس کیس کے حوالے سے کچھ تفصیلات اور کچھ اعلانات سندھ حکومت کی جانب سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سندھ پولیس نے اور بالخصوص کشمور میں پوسٹڈ اے ایس آئی محمد بخش بلڑو صاحب نے کارروائی کی۔ میرے پاس بحیثیت شہری کے، بحیثیت حکومتی عہدیدار کے، بحیثیت انسان کے، بحیثیت والد کے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طریقے سے اس بہادر پولیس افسر کو خراج تحسین پیش کر سکوں، اس کے گھر والوں کو، اس کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کر سکوں، کیونکہ اس کی ہمت اور اس کی سمجھداری کے بغیر اس وحشیانہ کارروائی کو انرتھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ خاتون جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، جب یہ پولیس کے پاس پہنچی کشمور میں، محمد بخش بلڑو صاحب کے پاس پہنچی، تو محمد بخش بلڑو صاحب نے فوری طور پر اس خاتون کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے، وہ جو انسانی ایلیمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھتے ہوئے اس نے فوری طور پر خاتون کو اپنے گھر منتقل کیا اور اپنی بیٹی سے، چونکہ انسانی ایلیمنٹ ہے، پرسنل ایلیمنٹ ہے، خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ اس خاتون کے ساتھ جو تکلیف دہ وحشیانہ عمل ہوا ہے اس کو سمجھیں۔ اس بہادر پولیس افسر نے، اس بہادر پولیس اہلکار نے، اس کی بہادر بیٹی نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس گروہ کو پکڑنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور اس گروہ کے ساتھ انگیج کیا تاکہ اس گروہ کو، چونکہ وہ نامعلوم مقام پر موجود تھے، ان کو اس جگہ سے نکالا جا سکے۔
اس پولیس افسر کی بیٹی نے اس گروہ کے ساتھ بات کی، اور گروہ کے ساتھ بات کرنے کے بعد اس گروہ کو اپنی جگہ سے باہر نکلوایا اور ایک پارک میں وہ گروہ آیا۔ جیسے ہی وہ گروہ پارک میں منظر عام پر آتا ہے، کشمور پولیس نے فوری طور پر کارروائی کی اور رفیق ملک نامی مجرم کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمد بخش بلو صاحب کی ذاتی پرسنل بہادری اور جرت اگر نہ ہوتی تو شاید اس جانور کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر بلو صاحب کی بیٹی جرت اور ہمت کا مظاہرہ نہ کرتی تو شاید اس جانور کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے جرت کی، انہوں نے ہمت کی، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم سب ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محمد بخش بلو صاحب کو جو پولیس کا ہائیسٹ ایوارڈ ہے قائد اعظم پولیس میڈل، اس کے لیے سندھ حکومت وفاقی حکومت سے رجوع کرے گی اور ان کو خط لکھے گی کہ قائد اعظم پولیس میڈل اس بہادری کے لیے محمد بخش بلو صاحب کو ملنا چاہیے۔ اور سندھ حکومت اپنے قوانین کے مطابق جو گیلنٹری ایوارڈ دے سکتی ہے محمد بخش بلو صاحب کو، وہ ایوارڈ محمد بخش بلو صاحب کو ان خدمات کی عوض دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلو صاحب کی بیٹی جو کہ سرکاری افسر نہیں ہے، پولیس اہلکار نہیں ہے، اس نے ایز اے سٹیزن، ایک شہری کے طور پر جو جرت کا مظاہرہ کیا، جو بہادری کا مظاہرہ کیا بحیثیت قوم، ہم ان کے بھی ممنون و مشکور ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو سویلین ایوارڈ اس بہادری کے عوض، اس کی ریکگنیشن میں پاکستان میں مل سکتا ہے، اس ہائیسٹ سول ایوارڈ کے لیے بھی سندھ حکومت وفاقی حکومت سے رجوع کرے گی تاکہ ان کی سروسز کو صحیح طور پر ریکگنائز کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد بخش بلو صاحب کی بیٹی اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ سندھ حکومت بیئر کرے گی، جو بھی اخراجات ہوں گے وہ سندھ حکومت بیئر کرے گی۔ کہ یہ احسان جو انسانیت کے اوپر اس والد اور بیٹی نے کیا ہے، اس کو جھکانا بہت مشکل ہے، لیکن ایز اپریسیشن ہم یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر 10 لاکھ روپے کا کیش ایوارڈ بلو صاحب کی بیٹی کے لیے سندھ حکومت اعلان کر رہی ہے۔ اب میں کیس پر آنا چاہوں گا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پولیس نے فوری طور پر، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کارروائی کی، گرفتاری کی، ایف آئی آر کٹی اور سب سے پہلے ملزم کا 161 کا بیان لیا گیا، جس میں اس نے اس بات کو
کنفیس کیا ہے، اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ وحشیانہ کام اس نے، اس کے ساتھیوں نے کیا۔ اس کے بعد میجسٹریٹ کے سامنے سندھ پولیس نے 164 کا جو بیان ہوتا ہے، کنفیشن ہوتا ہے، اس کو قلم بند کرا لیا گیا ہے اور دہشت گردی عدالت نے اس معاملے کا کوگنیزنس لے لیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فوری طور پر ڈی این اے سیمپلز کلیکٹ کر لیے گئے ہیں اور لیبارٹری بھجوا دیے گئے اور ہوپ فلی اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں اس ڈی این اے رپورٹ کی تفصیلات بھی ہمارے پاس آ جائیں گی۔ لیکن ایز آف ناؤ مجرم یا ملزم اس بات کو مان چکا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، تو ہماری نگاہ میں وہ مجرم ہے۔ اور جو میکزیمم قانونی کارروائی ان جانوروں کے خلاف ریاست کر سکتی ہے وہ کارروائی کی جائے گی، تاکہ ہم ایک مثال اسٹیبلش کر سکیں دنیا بھر کے سامنے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ خاتون اور اس کی بچی جس کے ساتھ یہ وحشیانہ عمل ہوا، ان کو فوری طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر سول ہسپتال لاڑکانہ منتقل کیا گیا اور جو امیڈیٹ ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت تھی، بالخصوص اس بچی کو وہ ٹریٹمنٹ دی گئی ہے۔ اور اب ہم ڈاکٹر سے مشاورت کر رہے ہیں، اور اگر ضرورت ہوئی تو فوری طور پر اس بچی کو کراچی کے کسی اسپتال سندھ حکومت منتقل کرے گی، اور جو جو اخراجات اس عمل میں کرنے کی ضرورت ہے اس بچی کو، اس کی ماں کو سیکیور کرنے کے لیے، ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ سندھ حکومت اٹھائے گی۔ آخر میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا سندھ حکومت کی جانب سے کہ اگر اس بچی کے علاج کے لیے دنیا بھر میں کہیں بھی جانا پڑا تو سندھ حکومت اس بچی کو، اس کی والدہ کو بھیجے گی، تاکہ جس طریقے سے بھی ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے وہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچی کی تعلیم اب سے لے کے جس لیول تک یہ بچی پڑھنا چاہے گی، چاہے وہ صوبہ سندھ میں پڑھے، پاکستان کے کسی حصے میں پڑھے یا پاکستان سے باہر جانا چاہے، اس کے اخراجات سندھ حکومت بیئر کرے گی، سندھ گورنمنٹ بیئر کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس جانفشانی کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ محمد بخش بلو صاحب نے اور ان کی بیٹی نے ان جانوروں کو پکڑنے میں کردار ادا کیا، ہم سب کو بحیثیت قوم نہ صرف ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، بلکہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جانور پاکستان میں جہاں کہیں بھی چھپتے ہوں، ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جہاں کہیں بھی وہ چھپتے ہو، ہمیں ان کو پن پوائنٹ کر کے نکالنا ہوگا اور ان کے خلاف وہ کارروائی کرنی ہوگی کہ ہم مثال اسٹیبلش کر سکیں، مثال بنا سکیں کہ جو بھی یہ وحشیانہ عمل کرے گا اس کو یہ قوم معاف نہیں کرے گی، یہ قوم اس کو چھوڑے گی نہیں۔ اور میں عدالتوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کیسز کی پیروی ہنگامی بنیادوں پر کی جائے اور جو میکزیمم سزا ان جانوروں کو دی جا سکتی ہے، ان لوگوں کو جو یہ وحشیانہ عمل کرتے ہیں، وہ میکزیمم سینٹنس
ان لوگوں کو دی جائے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا، اہم مسئلہ تو بیچ میں رہ گیا، نوکری کا مسئلہ تھا. اب نوکری کے لیے وہ بیچاری جو عورت ہے، خاتون ہے، وہ گئی کشمور تک. آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنا سینسیٹیو ایشو ہے، لوگوں کی لیونگ جو ہے نوکری سے ریلیٹ ہے، اور وہاں پر سفارشیں اور پیسے تک مطلب ہے وہ دینے کے لیے اتنا ٹریول کرنے کے لیے تیار ہوگی. اس بیچاری خاتون کو وکٹم ہے، اس کو جاب دیں گے نہیں دیں گے، پھر پلس یہ کہ لوگوں کی جابس کے لیے پھر خاص طور پر میں نے آپ کو گزارش کی کہ اس بچی کو، اس کی والدہ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی سندھ حکومت کو کرنا پڑا، وہ سندھ حکومت میں تو نوکری سے آگے جا رہا ہوں، ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا سندھ حکومت کرے گی. میں تو آپ کو یہ کہا اگر یہ بچی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے کسی حصے میں جا کے تعلیم حاصل کرے، سندھ حکومت اخراجات بیئر کرے گی. یہ بچی پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا چاہتی ہے، سندھ حکومت اخراجات بیئر کرے گی. اس کے علاج کے لیے اگر پاکستان سے باہر جانا پڑا، سندھ حکومت اس بچی کو بھیجے گی، اخراجات سندھ حکومت بیئر کرے گی. اور اگر نوکری ایشو ہے تو نوکری بھی پرووائڈ کی جائے گی. میں کہہ رہا ہوں جو کچھ کرنا پڑا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کرے گی. یہ بتا رہے ہیں ان سنگین جرائم میں جو ملوث جو وحشی درندے لوگ بھی ہیں، ان کو سزا دینے کے حوالے سے خاص طور پر پروسیکیوشن کا عمل بہت سست ہوتا ہے. تو کیا سندھ حکومت خاص طور پر کوشش کری؟ ججز پہ تو آپ نے مطالبہ کر دیا، لیکن جو بیچ میں جو پروسیکیوشن کا عمل ہوتا ہے اس کو کس حد تک مؤثر بنائیں گے تاکہ اس مجرم کو غیرتناک شکست دے کر ایک سبق آمیز بنائیں سوسائٹی کے لیے؟ دیکھیے پروسیکیوشن کو تو میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، پروسیکیوشن کو حکم دے سکتی ہے حکومت. عدالت کو ہم حکم دے نہیں سکتے، ہم گزارش کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے وہ گزارش کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان پولیس افسران کے لیے جو ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور پرسنل چیزوں کو ایٹ سٹیک رکھ کے کارروائی کر رہے ہیں. اور میں امید کروں گا کہ پروسیکیوشن کا ایک ایک افسر، ایک ایک وکیل، اور میں اپنی وکلا برادری سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس تمام پروسیس میں ان کو بحیثیت قوم یکجا ہو کے یہ مثال سٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایسی مثال بنائیں کہ جو لوگ یہ وحشیانہ عمل کرتے ہیں ان کی کوئی چھوٹ اس قوم کے سامنے نہیں ہوگی. سر یہ بتا دیجیے گا، یہ اس نے پہلے کہہ دیا تھا. دیکھیے اگر اسی میں ایڈ کرنے کی جو آپ نے ایک شخص کا نام دیا تو باقی کتنے لوگ اس گروہ میں وہ کہا ہے؟ دیکھیں جو ایف آئی آر ہے اس میں غالباً 2 لوگ نامزد ہیں اور باقی کچھ اور ان کے ساتھی تھے جن کی ابھی تک آئیڈینٹیفیکیشن شاید نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو شخص اس کیس کے اندر انوالوڈ ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور جو میکزیمم پاسبل کارروائی ہو سکتی ہے وہ سندھ حکومت کرے گی. آپ نے اعلی کار یا سہولت کاروں کی بات کی. آئی ول ناٹ منس مائی ورڈز. کوئی بھی سہولت کار ہو مثال سٹیبلش کی جائے گی، کوئی بھی ہو. میں سمجھتا ہوں جس کسی نے بھی اس عمل میں شریک تھا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور مثال انشاءاللہ سٹیبلش کی جائے گی. کوئی اور کوشچن؟ تھینک یو. کچھ اور تھا؟ میں نے پوچھا اسی کے بارے میں. سیاسی نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے، لیکن پولیس سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ سندھ میں پولیس کارکردگی پر کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. لیکن رات انٹرویو GNN پہ ہوا ہے خان صاحب کا، وزیر اعظم کا. اس پہ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گا. یہ ابھی فوکس ہماری جو ہے نا اس انسانیت کی جو میں کہتا ہوں صفاق کارروائی ہے اس کے اوپر ہے. عمران خان صاحب کے اوپر بات کرنے کے لیے زندگی پڑی ہے.